ہم اپنے بچوں کے قاتل ہیں۔ میرے بیٹے نے چند دن پہلے مجھ سے ایک عجیب سوال کیا۔ اس نے پوچھا، آپ نے کبھی سوچا آپ کے بچے آپ کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا لگا کر جواب دیا، دنیا کے تمام بچے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں۔ میں باپ ہوں اور باپ کی حیثیت سے مجھے عزت کی سہولت حاصل ہے۔ وہ ہنس کر بولا، ہرگز نہیں، دنیا کے ہر بچے کا کوئی نہ کوئی ماں باپ ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا تمام بچے ان کی دل سے عزت کرتے ہوں، لیکن ہم کرتے ہیں۔ میں نے پھر ہنس کر جواب دیا، میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں آپ لوگوں کی محبت جینون ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ کم نہیں ہوگی؟ وہ بھی ہنسا اور پھر بولا، ہم اس ایشو کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہم آپ کی عزت کرتے کیوں ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، آپ نے ہمارے پورے ایجوکیشنل کیریئر کے دوران ایک بار بھی ہماری مارک شیٹ نہیں دیکھی۔ آپ نے ہمیں کم نمبرز لینے پر ڈانٹا نہیں اور کبھی زیادہ نمبرز پر تالی نہیں بجائی۔ ہم اپنی مرضی سے سبجیکٹ تبدیل کر لیتے تھے، اسکول اور کالج بھی بدل لیتے تھے اور فیل بھی ہو جاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی برا نہیں منایا۔ جبکہ ہمارے تمام کلاس فیلوز کے والدین آدھے نمبرز کا حساب بھی رکھتے تھے اور ہمارے سامنے ان کو پھینٹا بھی لگا دیتے تھے۔ ہمارے کلاس فیلوز جب بھی آپ کو دیکھتے تھے تو وہ ہم سے کہتے تھے، یار تم چند دنوں کے لیے اپنا ابا ہمیں نہیں دے سکتے؟ ہم جوتے کھا کھا کر تھک گئے ہیں۔ ہمیں اس وقت اندازہ ہوا آپ کو ہم پر اندھا اعتماد ہے۔ آپ ہمیں نمبرز اور پوزیشن سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا لگایا اور کہا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے، مجھے آپ کے کیریئر یا ایجوکیشن سے دلچسپی نہیں تھی۔ دنیا کا ہر والد اپنے بچوں کے بارے میں حساس ہوتا ہے۔ اولاد کی فکر والد کے ڈی این اے میں شامل ہوتی ہے۔ میں بھی پریشان ہوتا تھا، لیکن میں دوسرے والدین کی طرح آپ کو پوزیشن یا نمبرز لینے کے لیے اسکول نہیں بھیجتا تھا، لرن کے لیے بھجواتا تھا۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا کام بچوں میں لرننگ کی صلاحیت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ایک کلاس کے اندر فرض کریں 30 اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے لازمی طور پر کچھ آرٹسٹ ہوں گے۔ قدرت نے انہیں مصوری، میوزک، اداکاری، انٹیریئر ڈیکوریشن یا ڈریس ڈیزائننگ کے لیے بنایا ہوگا۔ ان کو بایولوجی، میتھ یا پارک سٹڈی میں کیا انٹرسٹ ہوگا؟ کچھ قدرتی بزنس مین ہوں گے، انہوں نے آگے چل کر بڑی بڑی کمپنیوں اور برانڈز کی بنیاد رکھنی ہوگی۔ ان کو اردو، انگریزی، تاریخ اور جغرافیہ میں کیا دلچسپی ہوگی؟ کچھ لوگوں نے آگے چل کر نیلسن مینڈیلا اور عبدالستار ایدی بننا ہوگا۔ وہ فزکس، کیمسٹری اور لٹریچر میں کیا دلچسپی لیں گے؟ اور قدرت نے ان میں سے کچھ کو سپورٹس مین بنایا ہوگا۔ ان بیچاروں کو بورڈ لیکچرز میں کیا دلچسپی ہوگی؟ یہ ہر امتحان میں کم نمبرز لیں گے، لیکن کیا ہم انہیں ناکام سمجھیں گے؟ جی نہیں۔ چنانچہ اسکولوں کا کام نمبروں کی بنیاد پر بچوں کی گریڈنگ کرنا نہیں ہوتا۔ کسی بچے کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا، ایک کو لائق اور دوسرے کو نالائق ثابت کرنا نہیں ہوتا۔ انہیں لرننگ کی عادت ڈالنا اور ان کے قدرتی ٹیلنٹ کی پرورش ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے تعلیمی اداروں میں یہ دونوں کام نہیں ہو رہے۔ ہم پوری کلاس کو ڈاکٹر، انجینئر یا آئی ٹی پروفیشنل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دھینگا مشتی میں طالب علموں کی لرننگ کی صلاحیت بھی ماری جاتی ہے اور اعتماد بھی۔ ہمارے 99% اسٹوڈنٹس آئی ایم فیلڈ کی فیلنگ کے ساتھ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں۔ ان بیچاروں میں اعتماد ہی نہیں ہوتا، اور جو باقی 1% بچ جاتے ہیں وہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں۔
وہ اس فیلنگ کے ساتھ مارکیٹ میں جاتے ہیں، میں ٹاپر ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں، مجھے مزید لرن کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا ٹاپرز کو ان کا اوور کانفیڈنس مار دیتا ہے اور باقی 99% کو میں نالائق ہوں کا ٹیگ کھا جاتا ہے۔ میں خود بھی اسی سسٹم کی پیداوار ہوں۔ مجھے پہلی جماعت سے MA تک ہر استاد نے بتایا تھا تم نالائق ہو۔ مجھے عملی زندگی میں بھی میرے کولیگ جاہل کہتے تھے، چنانچہ میں جانتا تھا میرے بچوں کو اس سسٹم سے کچھ نہیں ملے گا، یہ سسٹم انہیں سمجھے بغیر رگڑا لگائے گا، اور اگر میں بھی اس میں شامل ہو گیا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ آپ یہ جان گئے ہم اگر 10 بار بھی فیل ہو جائیں تو ہمارا والد ہمیں جوتے نہیں مارے گا، یہ ہنس کر کہے گا تم کالج، سبجیکٹس اور ٹیچرز بدل لو، اور اگر پھر بھی پڑھنے کا دل نہ کرے تو کالج چھوڑ کر اپنی مرضی کا کام شروع کر لو۔ میرے بیٹے نے ہنس کر جواب دیا، ہم اسی لیے آپ کی عزت کرتے ہیں۔ آپ نے ہم پر اس وقت اعتماد کیا تھا جب کوئی اسکول، کوئی کالج اور کوئی استاد ہمیں انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ آپ اس وقت ہمارا واحد سہارا تھے۔ تمام ٹیچرز ہمیں برا بھلا کہتے تھے، ہمارے سارے کلاس فیلوز ہم پر ہنستے تھے، لیکن آپ ہماری مارک شیٹ فولڈ کر کے جیب میں ڈالتے تھے، ہمارا ہاتھ پکڑتے تھے، اسکول کے گیٹ سے باہر نکلتے تھے اور ہمیں آئس کریم کھلا کر کہتے تھے کوئی بات نہیں، ہم پھر ٹرائی کریں گے۔ آپ کو میری بات عجیب محسوس ہوگی، لیکن آپ یقین کریں، اولاد اللہ تعالی کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنا دیا ہے۔ آپ پروردگار کا شکر ادا کریں اور بچوں کو نمبروں اور پوزیشنز کی ریٹ لسٹ کا شکار نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش سے پہلے اس کا مقدر، اس کی منزل طے کر دیتا ہے۔ ہمارے بچے نے زندگی میں کہاں جانا ہے یہ ہم جانتے ہیں، اور نہ ہی دنیا کا کوئی استاد، کوئی کالج اور کوئی سلیبس۔ لہذا آپ صرف اپنے بچوں کی گرومنگ اور لرننگ پر توجہ دیں۔ آپ نے اگر انہیں اخلاقی لحاظ سے گروم کر لیا یا ان میں لرننگ کی صلاحیت پیدا کر دی تو آپ کا کام ختم ہو گیا۔ یہ زندگی میں آگے چل کر اپنا راستہ خود بنا لیں گے۔ لیکن اگر آپ کے بچے گروم نہیں ہوئے یا ان میں لرن کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تو یہ خواہ ہر کلاس میں ٹاپ کر لیں، یہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ پوری زندگی اپنی ذات میں کمی محسوس کریں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، گرومنگ اور لرننگ ہوتی کیا ہے؟ گرومنگ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ انسان کو چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، چالنا، کھانا، پینا اور رہنا سہنا کیسے چاہیے، یہ ٹریننگ گرومنگ کہلاتی ہے۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو گروم کرنے کے لیے ویٹر ایٹیکیٹ کا کورس کروایا تھا۔ یہ 13 سال کی عمر میں سرٹیفائیڈ ویٹر تھے۔ میں نے اس کے بعد انہیں بک ریڈنگ، نالج ہنٹنگ، HR، بزنس سٹارٹ اپس، پرنسپل ہائیجین، کمپنی میکنگ، ریسورس مینجمنٹ، کرائسس مینجمنٹ اور انٹیریئر ڈیکوریشن کی ٹریننگز بھی کرائیں، اور انہیں پیسہ کمانے اور پیسہ استعمال کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ آج یوٹیوب کی وجہ سے ہر قسم کا نالج موبائل فون میں دستیاب ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں آن لائن کورسز بھی موجود ہیں۔ آپ خود اور اپنے بچوں کو یہ کورسز کرا سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ہم میں سے کوئی شخص مسئلے سے نہیں بچ سکتا۔ زندگی میں مسائل مسئلہ نہیں ہوتے، ان مسائل کا حل مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ میں اگر سیکھنے کی صلاحیت موجود ہو تو آپ بڑی آسانی سے اپنا ہر مسئلہ حل کر لیتے ہیں، اور آپ میں اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو آپ ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لرننگ وہ صلاحیت ہے جو طوطے کو سمجھا دیتی ہے،
तुमने अगर अपनी मर्जी की खुराक लेनी है तो तुम्हें ये 2 लफ्ज सीखने होंगे, मियां मिट्ठू या चूरी दो या अल्लाहू, और ये 2-3 लफ्ज सीख कर अपनी खुराक का बंदोबस्त कर लेता है। या आपके घर की बिल्ली ये सीख लेती है, मैंने अगर दूध लेना है तो मुझे अपनी मालिकिन या मालिक के हाथ पर प्यार से सर रगड़ना होगा। या आपका पालतू कुत्ता ये सीख जाता है, मैं अगर गोल गोल घूमूंगा या साहब की फेंकी हुई बॉल उठा लाऊंगा तो साहब मेरी गर्दन पर प्यार से हाथ भी फेरेगा और मुझे गोश्त का टुकड़ा भी देगा। दुनिया को आपसे क्या चाहिए? आपने दुनिया को कैसे मुतासिर करना है और आपने नामसाइद हालात में अपने आप को कैसे बरकरार रखना है, ये समझना लर्निंग होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे तालीमी इदारे हमारे बच्चों में ये सलाहियत पैदा नहीं कर पा रहे। ये इनको नालायकी का तमगा देकर घर भिजवा देते हैं और ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी है। हम अपने बच्चों के कातिल हैं।